شیخ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ میں عید الاضحیٰ کی قربانی کو لے کر کے ہے میں ہر سال قربانی کرتا ہوں اپنی بیوی اور دو بچوں کی طرف سے، اور ایک جانور ذبح کرتا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا یہ عمل میری بیوی جو کہ خود صاحب حیثیت ہے، میرے اور دونوں بچوں کی طرف سے یہ کام انجام دے سکتی ہے؟ کیا یہ مستحب ہوگا، جائز ہوگا؟ جزاک کیا اللہ لاسٹ خیرا۔ آخری جملہ، آخری سینٹنس دوبارہ دہرائیے۔ سوال میرا یہ ہے، کیا میری جگہ میری بیوی اس عمل کو انجام دے سکتی ہے میرے اور دونوں بچوں کی طرف سے؟ کیا یہ مستحب ہوگا، جائز ہوگا دین کی نظر میں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس سوال کو دو حصوں میں تقسیم کر کے زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر کوئی انسان قربانی کر رہا ہے چھوٹے جانور کی، تو کیا ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قربانی اپنی طرف سے، بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، سارے لوگوں کی طرف سے وہ قربانی کرے؟ کیا ایسا جائز ہوگا، یا یہ ضروری ہے کہ وہ قربانی صرف اپنی طرف سے کرے کیونکہ وہ چھوٹا جانور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی میں جو شراکت داری ہوتی ہے، وہ شراکت داری دو طرح کی ہوتی ہے۔ کسی جانور میں ایک سے زائد لوگوں کا شریک ہونا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے التشریک فی الثواب، اور ایک ہوتی ہے التشریک فی الملک۔ التشریک فی الثواب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی جانور قربانی کر رہا ہے، وہ جانور تو اس کا اپنا ہے، قربانی وہ دے رہا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کے اجر و ثواب کے اندر وہ شریک کرنے کی نیت کر رہا ہے۔ یعنی قربانی اس کی اپنی ہے، لیکن ثواب میں اور لوگوں کو بھی شریک کرنا چاہ رہا ہے۔ اور التشریک فی الملک کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جانور وہ قربان کر رہا ہے جس میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہیں۔ جیسے بڑا جانور ہے، بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اگر 7 لوگ شریک ہیں تو یہ شراکت داری ملکیت کے اندر ہے، اس جانور کے 7 لوگ مالک ہیں۔ اور یہ دونوں طرح کی شراکت داری جائز ہے، لیکن کون سی شراکت داری کس جانور میں جائز ہے، اس کے درمیان فرق ہے۔ اگر کوئی انسان چھوٹے جانور کی قربانی کر رہا ہے تو اس میں التشریک فی الملک نہیں جائز ہے۔ چھوٹا جانور کے اندر صرف التشریک فی الثواب جائز ہے، یعنی چھوٹے جانور کو صرف ایک آدمی اس کی قربانی دے گا اور ثواب میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ کان الرجل منا یضحی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شأتن انہ و ان اہل بیتہ، او کما قال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک بکری کی قربانی کرتے تھے اپنی جانب سے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے۔ اب یہاں پر جو اہل و عیال کی جانب سے قربانی کرنے کا ذکر ہے، اپنے ساتھ ان کو شریک کرنے کا ذکر ہے، اس سے مراد التشریک فی الثواب ہے۔ یعنی اس جانور کا مالک تو ایک انسان ہوتا تھا، قربانی وہ دے رہا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو اس میں شریک کر رہا ہے۔ تو چھوٹے جانور میں کی قربانی صرف ایک آدمی کی طرف سے ہوگی، لیکن اجر و ثواب کے اندر گھر کے تمام افراد کو آدمی شریک کر سکتا ہے۔ اور جو دوسری شراکت داری ہے ثواب کے اندر ملکیت کے اندر شراکت داری، یہ شراکت داری صرف بڑے جانور کے اندر ہو سکتی ہے جس میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں۔ 7 لوگ یا اس سے کم، 7، 6، 5، 4، مطلب 7 سے زیادہ نہیں، 7 کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ تو 7 لوگ اس کے مالک ہو سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے بڑے جانور میں ایک حصہ لیا، 7 میں سے ایک حصہ لیا اس نے، تو گویا کہ اس نے ایک بکری لیا۔ تو جس طرح سے ایک بکری کے اندر ثواب میں دوسرے لوگوں کو شریک کر سکتا ہے، اسی طرح سے بڑے جانور میں لیے گئے ایک حصے کی ملکیت میں ثواب میں وہ اپنے گھر والوں کو بھی شریک کر سکتا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر چھوٹا جانور ہے تو اس قربانی کرنے والا ایک ہوگا، مضحی جس کو کہتے ہیں، قربانی کرنے والا وہ ایک ہوگا، ملکیت صرف ایک کی ہوگی، باقی ثواب کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی وہ شریک کر سکتا ہے۔ اور غالباً آپ کا سوال بھی چھوٹے جانور ہی کے بارے میں ہے۔
تو یہ سوال کا ایک حصہ ہوا. دوسرا حصہ سوال کا یہ ہے, آپ کا سوال ہے کہ اگر آپ کی بیوی قربانی کرتی ہے تو کیا وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اس میں شریک کر سکتی ہے کہ نہیں؟ بے شک وہ کر سکتی ہے. جو حکم میں نے پہلے جز کے اندر ذکر کیا کہ اگر کوئی انسان قربانی کر رہا ہے چھوٹے جانور کی تو مالک تو وہ خود ہوگا, لیکن ثواب کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر سکتا ہے, جیسا کہ میں نے حدیث بیان کیا. تو اب وہ قربانی چاہے آپ کر رہے ہیں, اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی ملکیت ہے, قربانی کرنے والے آپ ہوئے. اگر آپ کی بیوی قربانی کر رہی ہے تو قربانی کرنے والی آپ کی بیوی ہوئی, اور ثواب کے اندر آپ اور آپ کے بچوں کو وہ شریک کر سکتی ہے. جی جاوید بھائی. جی جزاک اللہ خیرن واحسن اللہ لیکن الیکم. ایک چیز یہاں پر بہت ضروری چیز میں ایڈ کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سال قربانی میں نے کیا ہے تو اگلے سال میری بیوی کر دے, میری بیوی کے نام سے ہو جائے, اس کے اگلے سال بچے کے نام سے, اس کے اگلے سال کسی اور نام سے. جی. اور ایسا لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے اسی کو ثواب ملے گا, تو اس سال ثواب مجھے ملا, اگلے سال وہ ثواب میری بیوی کو مل جائے. لیکن جو جواب ابھی میں نے ذکر کیا ہے اس کی روشنی میں آپ یہ بہت واضح طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کرنے والا جو قربانی کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ثواب اسی تک قاصر ہے. اگر وہ اپنے گھر کے لوگوں کو اس میں شریک کرنے کی نیت کرتا ہے تو تمام لوگوں کو اجر ملے گا. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گھر کا جو گارجین ہے, جو مالک ہے, جو گھر کا نان و نفقہ اٹھاتا ہے, وہ آدمی قربانی کرے اور گھر کے تمام افراد کو اس میں شامل کرے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر سال الگ الگ لوگوں کے نام سے کرے. اگر اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سال آپ نے صرف اپنی نیت کیا, صرف آپ کو اجر ملے گا. اگلے سال آپ نے بیوی کی نیت کیا کہ بیوی کے نام کی یہ قربانی ہے, گویا کہ آپ نے بکرا خریدا اور بیوی کو دے دیا, اب بیوی قربانی کر رہی ہے صرف اپنی طرف سے, اب صرف اس کو اجر ملے گا. لیکن اگر آپ قربانی کرتے ہیں اور گھر کے تمام لوگوں کو شریک کرنے کی نیت کرتے ہیں تو اس اجر میں سارے لوگ شریک ہوں گے. تو لہٰذا جو نبوی طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ قربانی کیجئے اور گھر کے تمام لوگوں کو اس کے ثواب اور اجر کے اندر شریک کرنے کی نیت کیجئے.